ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے تخت نشین علماء کرام جو ہماری پشت پناہی فرما رہے ہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے زمین پر علماء کرام کی خطابات کو سننے والے زمیندار سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعلنا من اہل السنت والجماعہ وطہر دیننا من کل سوء وشناعہ وامرنا بتجنب الزیغ والخلاعہ الذین ہم للدنیا مشترون وللدین باعا، والصلاة والسلام علی صاحب الشفاعہ وعلى آلہ وصحبہ ذوی البراعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے 2-3 شعر، ہر شعر میں پیغام موجود ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، سلطان تھا، سلطان ہے، سلطان رہے گا۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا آپ جانتے ہیں، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اور ہم نبی کی امتی ہیں، ہمارا خلق کیسا ہے؟ شعر سماعت فرمائیں۔ اخلاق کے نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولی، اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولی، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور پیروے سلطان زمن دونوں جہاں میں، پیروے سلطان زمن دونوں جہاں میں، ذیشان تھا، ذیشان ہے، ذیشان رہے گا۔ ذیشان تھا، ذیشان ہے، ذیشان رہے گا۔ اور ہم بابا تاج الدین علیہ رحمۃ الرضوان کے دائر میں حاضر ہیں، ان کا مزار اقدس نگاہوں کے سامنے رکھیے اور شعر سماعت فرمائیے کہ دامان ولی چھوٹا جو ہاتھوں سے کسی کے، دامان ولی چھوٹا جو ہاتھوں سے کسی کے، نقصان تھا، نقصان ہے، نقصان رہے گا۔ نقصان تھا، نقصان ہے، نقصان رہے گا۔ حضرات گرامی، کچھ کہنے اور کچھ سننے سے پہلے دو سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں، 2 باتیں عرض کرنی ہے، ایک کا تعلق خدا سے ہے اور دوسرے کا تعلق رسول خدا سے ہے۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، شروعات ہوتے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور زمانے سے ہے، زمانے تک رہے گا، اس کے کوئی اختتام نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو ظاہر ہے کچھ کرتا بھی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کچھ ہم وہ کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، جو وہ کرتا ہے کچھ ہم نہیں کر پاتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ علماء کرام کی آپ تقریریں سن رہے ہیں، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ بتائیے اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت 3:25 ہو رہے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں آپ سے بتاتا ہوں، سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیا کر رہا ہے اس وقت۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ
اور اس کے فرشتے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیج رہے ہیں۔ قرآن پاک فرما رہا ہے، یصلون کا لفظ ہے، جب بھی ترجمہ کریں گے یہی ترجمہ ہوگا، درود و پاک پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا عمل میں، اس حسن عمل میں تمام مومنوں کو شرکت کا حکم بھی دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ گویا کہ ایک یہی ایسا عمل ہے پوری دنیا کے اندر جس میں خالق بھی شریک ہے اور جس میں مخلوق بھی شریک ہے۔ اسی لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعمال حسنہ تو بہت ہیں، نماز بھی عمل حسن، روزہ رکھنا بھی عمل حسن، زکوٰۃ دینا بھی عمل حسن، حج ادا کرنا بھی عمل حسن، سارے اعمال حسنہ ہیں، لیکن تمام اعمال حسنہ کی مقبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہوتی بھی ہیں نہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہی ایک حسن عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہی ایک عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل میں خدا بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہیں اور تمام مومنین عاشقان رسول بھی شریک ہیں۔ تو جب ایسا حسن عمل ہے تو کیوں نہ ہم سب مل کر درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پڑھا تو آپ پڑھ لو، تم پڑھو، درود نبی پر سلام بھیجو، لیکن ہم کہیں اللہم صلی، علماء کرام کی بارگاہ میں ہم ترجمہ حاضر ہوں گے اور ان سے پوچھیں کہ حضور اس کا ترجمہ کیا ہوگا اللہم صلی کا، تو علماء کرام فرمائیں گے اے اللہ تو پڑھ لے سلام، تو درود پڑھ لے، نہیں وہ تو اللہ مجھے پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور ہم لوگ پلٹ کے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا، اے اللہ تو ہی نبی پر سلام و درود و سلام پڑھ۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہمارے منہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھی بھیج سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسی منہ سے جھوٹ بولتے ہیں، اسی منہ سے غیبت کرتے ہیں، اسی منہ سے چغلی کھاتے ہیں، یہ تمام ہمارے اعمال و کردار ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیس۔ ہمارے منہ اس قابل نہیں ہے کہ نبی پر سلام بھیج گئے، لہذا اے اللہ تو ہی نبی پر صلاۃ و سلام بھیجے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اے اللہ تو ہی نبی پر درود و سلام بھیجے۔ تو یہ نبی کی شان، ہمارا خدا الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے اور ہمارا نبی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ جیسا کوئی خدا ہے، خدائی کا دعویٰ نہ جانے کتنے لوگوں نے کیا مگر وہ جیسا کوئی خدا نہیں، اور ہمارا نبی نہ جانے لاکھوں میں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے مگر ہمارا نبی سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اس کی نبوت کا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ حضرات گرامی، آیت کریمہ جس کی تلاوت کا ہم نے تبرکاً شرف حاصل کیا ہے، ترجمہ بہت واضح ہے، اے رب ہماری دنیا اچھی کر دے، اے رب ہماری آخرت اچھی کر دے، اور دنیا ہی اچھی کرنے کے لیے جو وہی نازل ہوئی تھی، علماء کرام آپ کو بتا چکے ہوں گے اقرا باسم ربک الذی خلق، لیکن جب ہم قرآن کھول کر پڑھتے ہیں تو پہلی وہی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ہمیں سورہ فاتحہ نظر آتا ہے۔ سوچتے ہوں گے وہی تو پہلی نازل ہوئی تھی سورہ علق کی شکل میں، وہ تو پہلے ہے ہی نہیں ہے، یہ قرآن میں بیچ میں تبدیلی کس نے کر دی؟ ہمیں تو سورہ فاتحہ نظر آتا ہے، آپ لوگ سب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہوں گے، جتنے بھی قرآن دنیا میں پائے جا رہے ہیں سب کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن نزول کے اعتبار سے تو سورہ علق سے پہلے ہے، لیکن قرآن مقدس حصول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ سے پہلے ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلے عقیدہ مضبوط کرنا ضروری ہے. اگر عقیدہ مستحکم ہوگا تو اس کا علم بھی اسے فائدہ دے گا, اس کی دولت بھی اسے فائدہ دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو نمبر 1 پہ رکھا, سورہ فاتحہ کو پہلے نمبر 1 پہ درج کیا. ایک زمانہ آئے گا کہ سورہ فاتحہ کی مخالفت کرنے والے بہت ملیں گے. بات بات پر سورہ فاتحہ کرانے والوں کو شرک و بدعت سے تعبیر کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو مقدس پہلے میں رکھا اور ساتھ ساتھ ہر نماز میں اس کا پڑھنا واجب قرار دیا. یہ فرما دیا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تم فاتحہ سے کتنا بھاگو گے, تم فاتحہ سے کنارے کتنا کشی کرو گے. تمہیں تو فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. پہلے ایمان و عقیدے کی پختگی ضروری ہے, اور اس لیے سورہ فاتحہ کو نمبر 1 پہ رکھا گیا ہے اور سورہ علق کو 20 میں رکھا گیا ہے. اب ایمان کا تقاضا یہ ہے, ایمان کو مضبوط کرنا ہے, ایمان کو پھیلانا ہے, تو علم کی روشنی کو اپنے سینے سے منور کرنا پڑے گا. اب وہ کیسے منور ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جب غار حرا میں تشریف لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, فرمایا اقرا پڑھیے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ما انا بقاری, میں تو نہیں پڑھتا. اب اس ترجمے کو علماء دیوبند دوسرا رنگ دیتے ہیں, کہتے ہیں میں نبی پڑھنا نہیں جانتا اس لیے نبی نے پڑھ کے نہیں دیا. علماء کرام فرماتے ہیں نبی پڑھنا تو جانتے اس لیے کہ الرحمن علم القرآن پہلے نازل ہو گیا تھا. اللہ نے پہلے نبی کو قرآن مقدس سکھا کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا. تو یہ کہنا کہ جو معلم کائنات بن کر تشریف لا رہا ہے وہ ان پڑھ معاذ اللہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, پڑھ کر کے تشریف لا رہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ ما انا بقاری, میں نہیں پڑھتا. اب کہو گے ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ یہ کیسے ہوگا؟ مثال میں آپ کے سامنے دے دوں, آپ میرے پاس تشریف لائیں, میں آپ کو گلاس پانی دے دوں, لیکن اس سے پہلے آپ ٹھنڈا پی کر آ چکے ہیں, آپ کو پیاس کی حاجت نہیں ہے, تو آپ کہو گے ما انا بشارب. ترجمہ کیا کرو گے؟ میں پینا نہیں جانتا یا میں نہیں پیتا. اگر آپ نے ترجمہ یہ کیا میں پینا نہیں جانتا تو ترجمہ غلط, اس لیے کہ جب آپ کو پینا نہیں جانتا ہے تو اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ پی کے تو اتنے بڑے ہوئے ہو. معلوم کیا ہوا؟ ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا. ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نہیں پیتا. اگر طبیعت راغب نہیں ہو رہی ہے تو میں نہیں پیتا. آپ میرے کمرے میں داخل ہو گئے, میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا, میں نے کہا او خروج نکل جائیے, آپ نے پلٹ کر جواب دیا ما انا بخارج. ترجمہ کیا کرو گے؟ میں نکلنا نہیں جانتا. ارے نکلنا نہیں جانتے تھے تو آئے کیسے؟ معلوم ہوا کہ نکلنا تو جانتا ہوں لیکن نکلتا نہیں, میں مل ہی کے جاؤں گا. تو ترجمہ یہ جو علماء اہل سنت نے ترجمہ کیا ہے یہی بہتر ترجمہ ہے کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انا بقاری, میں نہیں پڑھتا. دوسری مرتبہ جبریل امین نے فرمایا پڑھیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری. تیسری مرتبہ فرمایا پڑھیے, فرماتے ہیں مانا. جب اللہ کے جبریل امین نے فرمایا پڑھیے باسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. معلوم کیا ہوا؟ جو معلم کائنات بن کر دنیا کے اندر تشریف لا رہا ہے وہ یہ درس دینا چاہتا کہ اے لوگو, اے میرے ماننے والوں, میری محبت میں جان نثار کرنے والوں, جو بھی تم پڑھو اس سے میں پڑھنے میں تم رب کا نام شامل کر لیا کرو. کیوں شامل کر لیں؟ تاکہ رب کا فیضان, رب کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں. آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آج سے 50 پہلے ہندوستان کے اندر کتنے مدارس تھے, کتنے مکاتب تھے, کتنی یونیورسٹیاں تھیں, لیکن اس کے باوجود چوری میں کمی تھی, ڈاکہ زنی میں کمی تھی, جھوٹ بولنے والوں کی کمی تھی. آپ میں پوچھوں آپ سے, جب یونیورسٹیاں ہیں, مدرسے ہیں, کالجز ہیں, علماء کی بہتات ہیں, علم کا شہرہ ہے, سب کچھ ہے, کیا آج چوری ختم ہو گئی ہے؟ کیا آج ڈاکہ زنی ختم ہو گئی ہے؟ کیا لوگوں نے جھوٹ بولنا بند کر دیا ہے؟ کیا لوگوں میں نفرت نہیں ہے؟ کیا لوگوں میں غیبت نہیں ہے؟ کہو گے سب کچھ موجود ہے, تو اس علم کا فیضان کہاں چلا گیا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو تعلیم حاصل کی جا رہی ہے سماج کے اندر، وہ تعلیم تو ضرور حاصل کر رہے ہیں مگر سنت مصطفیٰ کو الگ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے اس تعلیم کا ہمیں فیضان نہیں مل رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو تو رسول کی سیرت ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو، ہم جو بھی عمل کریں رسول کی سیرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو کمائی میں ہمارے برکت ہوگی، علم میں ہمارے برکت ہوگی، جو کام ہم کریں گے اس میں سب میں برکت ہوگی۔ ایک صاحب پلٹ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی اگر پڑھے لکھے ہوتے تو انہیں امی کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہی لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی امی تھے، اور امی کا ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ۔ معاذ اللہ، نبی امی تھے مگر اس کا مطلب ان پڑھ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی ام القریٰ کے رہنے والے تھے، اور اس زمانے کا دستور تھا، یہ دستور اب بھی زمانے کے اندر ہے، جو جہاں کا ہوتا ہے نسبت کے طور پر جگہ کا اس میں نسبت قائم کر دی جاتی ہے۔ ناگپور میں جو پیدا ہوتا ہے اسے ناگپوری کہا جاتا ہے، جو اعظم گڑھ میں پیدا ہوتا ہے اسے اعظمی کہا جاتا ہے، جو جہاں پیدا ہو اس کی نسبت قائم کر دی جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ظہور ہوا تھا مکہ معظمہ کی سرزمین پر ہوا تھا، اور مکہ معظمہ کا نام ام القریٰ ہے، اسی مناسبت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ یہ مطلب اس کا بالکل نہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، امی ضرور تھے، امی اس مناسبت تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں امی کہا جاتا ہے، اس لیے امی نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ۔ اور پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ مدرسے میں جائے، کسی کے سامنے گھٹنا تہ کرے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کو دینے والا ہے، بغیر پڑھے لکھے وہ علم دے دیتا ہے۔ تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میں سمانے پڑھ رہا تھا، جب ان کو ان کے والدین نے مدرسے میں داخل کرایا، جب یہ مدرس کے پاس پہنچے اور مدرس نے پڑھانا شروع کیا، اتنے میں ایک بزرگ حاضر ہوتے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ وہ حاضر ہوئے اور مدرس سے فرمانے لگے کہ یہ بچہ تو پڑھا لکھا ہے، یہ پڑھ کر کے آیا ہے، اسے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ پڑھا لکھا ہے، ان کا معلم خدا ہے، پڑھا کر کے دنیا کے بھی اندر بھیجا ہے، تو یہی وجہ تو ہے کہ آج دنیا ان پر قربان ہو رہی ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس زمانے ہی سے اپنے کو ایسا لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ رات بھر ڈیوٹی کرتے تھے بارود خانے کے اندر۔ جب انگریز افسر رات کی ڈیوٹی میں جانچ کرنے آیا تو دیکھا کہ آپ ڈیوٹی مستعدی سے انجام دے رہے ہیں، پلٹ کر وہ جا رہا تھا مسجد میں، دیکھا کہ وہاں پر بابا تاج الدین صاحب نماز میں مشغول ہیں۔ پھر پلٹ کے شبہ ہوا کہ میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں ہوا رہا ہے۔ پھر وہ بارود خانے میں آیا، دیکھا تو وہاں پھر بابا موجود ہیں۔ پھر پلٹ کے مسجد میں گیا، دیکھا وہاں بھی بابا موجود ہیں۔ وہ چمبا ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ صبح ہوئی، ان کو بلایا گیا۔ بابا تاج الدین نے فرمایا کہ جو آپ نے دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے، یہ لیجئے اردو اتار دی، میں آپ کی اب نوکری نہیں کر سکتا۔ تو یہ کمال تھا بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آج ہم ان استانوں پر حاضری دیتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسلمان بنا دے، اور ان کی بارگاہوں میں آنے کا مقصد یہ ہم میں انسانیت بیدار ہو جائے، ایک دوسرے کا ہمیں ادب کرنا آ جائے، ایک دوسرے کا ہمیں خیال رکھنا آ جائے، دلوں سے ہمارے منافقت ختم ہو جائے۔ ہم ایک واقعہ آپ کو بتا دیتے ہیں، گفتگو ختم کروں گا، ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت خوش تھے، اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ میں آج بہت خوش ہوں، آج مجھ سے تم کچھ مانگ لو۔ جب شوہر خوش ہوتا ہے اب بیوی سے کہتا ہے تو بیویاں اس زمانے میں کیا مانگتی ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عائشہ نے کیا مانگا، حضرت عائشہ نے کیا سوال کیا، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا میں مانگوں، دوڑی ہوئی اپنے والد ماجد کے پاس گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی بھاگی ہوئی آئے ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج میرے میاں بہت خوش ہیں اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ عائشہ جو تم چاہو مانگ لو، آج میں دینے کے موڈ میں ہوں، تو میں کیا مانگ لوں؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاؤ اپنے میاں سے کہہ دو ہمیں دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے، خدا مند قدوس سے آپ کی باتیں ہوئی تھیں، بہت عبدہ ما اوحی، نہ جانے کیا کیا باتیں ہوئیں، بہت قریب ہو کہ باتیں کی، تو یہ بتائیے ان باتوں میں سے صرف ایک بات بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نیزے سے اوپر دے دیکھا۔ یہ سوال کہاں سے کر رہی ہو عائشہ؟ کہا حضور میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ سے مانگ کیا لوں، تو میں والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہو رہی تھی اور والد ماجد نے فرمایا کہ جاؤ یہ مانگ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت ساری باتیں ہوئی، مگر اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو دنیا میں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرے گا اسے میں قیامت میں بلا حساب بخش دوں گا۔ یہ بات ہوئی تھی۔ کیا ہم لوگ وہی کام کر رہے ہیں جوڑنے کا؟ دلوں کو جوڑنے کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ علماء کرام تو آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپس میں نفرت مت کرو، مل جل کے رہو، پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں اسے زیادہ چھوٹے بڑے کا خیال رکھو، لیکن ہماری اس طرف بالکل توجہ نہیں جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے، جہاں سے سلسلے کا آغاز ہوتا، خرقہ تشریف لے کر آئے تھے، صبح ہوئی، صحابہ کرام کا مجمع تھا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر میں یہ خرقہ دوں تو آپ کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں دنیا کے اندر صداقت کا پرچم بلند کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ ابو بکر صدیق بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق اگر میں یہ خرقہ آپ کو دوں تو آپ کیا کرو گے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں اگر خرقہ مجھے دیں گے تو میں دنیا کے اندر عدالت کو بلند کروں گا، ہر انسان عادل ہوگا، منصف ہوگا، انصاف کرنے والا نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر مخاطب ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہے تو عثمان سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عثمان غنی اگر میں یہ خرقہ آپ کو دوں تو آپ کیا کرو گے؟ ہے تو عثمان غنی فرماتے ہیں اگر مجھے خرقہ مل جائے گا تو سخاوت کا پرچار کروں گا، میں سخاوت کا بازار گرم ہوگا، ہر ایک آدمی آپ کو سخی نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان غنی بیٹھ جاؤ۔ اب باری حضرت علی کی تھی، داماد رسول حضرت علی کی تھی۔ علی یہ خرقہ اگر میں آپ کو دوں تو آپ کیا کرو گے؟ علی فرماتے ہیں حضور اگر یہ خرقہ مجھے مل جاتا ہے تو اس سے میں عیب پوشی کا کام لوں گا، ایک دوسرے کے عیب کو ڈھکوں گا، اس کو ظاہر نہیں ہو دوں گا، میری کوشش یہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خرقہ حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ آج اولیاء کرام بزرگان دین میں کیوں مجمع لگتا ہے؟ وہاں کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کیا جاتا، سب کو اپنایا جاتا ہے، سب کو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، جو بھی جاتا ہے ان کی بارگاہوں سے خوش ہوتا ہے۔ بابا تاج الدین کا مزار نگاہوں کے سامنے ہے، ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، سب جاتے ہیں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خرقہ جو مشن لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خدا مندی سے لے کر آئے اسی کا فیضان ہے، جو خواجہ غریب نواز کے دربار سے بٹ رہا ہے، جو بابا تاج الدین اولیاء کے دربار سے بٹ رہا ہے، جو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے بٹ رہا ہے، جو غوث پاک کی بارگاہ سے بٹ رہا ہے۔ ہمیں ان آستانوں سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سب صحیح معنوں میں نہ صرف مسلمان بنیں بلکہ انسان بنیں، اس لیے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ آپ اس کو اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں انسان بنائے، اور علماء کرام کے دامن کو ساتھوں سے مضبوط رکھے، اور علماء کرام جو ہمیں تعلیم کی طرف زیادہ متخاطب فرما رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں توجہ فرمائے، اور تبھی ہماری دنیا بہتر بن سکتی ہے۔ ہم دعاؤں میں فرماتے ہیں، روزانہ پڑھتے تو ضرور ہیں مگر ہم توجہ نہیں کرتے، اللہ ہمیں دنیا کی اچھائی دے دے، اے اللہ ہمیں آخرت کی اچھائی دے دے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کو بنانا ہے تو پہلے دنیا کو بنا لو، ہاتھوں کو مضبوط کر لو، دولت والے بن جاؤ تاکہ دین کے راستے میں خرچ کر سکو،
علم والے بن جاؤ تاکہ علم سے دوسروں کا سینہ منور کر سکو. اور جب تک ایسا نہیں کرو گے، آج مسلمان جس قار و مذلت سے دو چار ہے، صرف ناگپور کا مسلمان نہیں، پوری دنیا کا مسلمان. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سینوں میں لگانا بند کر دیا ہے. گھر میں تو قرآن ضرور رکھا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ ہم اس کو پڑھیں، اس لیے رکھا ہے برکت کے لیے رکھ لیا ہے، نظر گزر کے لیے. تو اس سے زینت نہیں ہے گھر کے لیے. یہ تصور بدلیے، قرآن پڑھیے، خدا سے قربت کیجئے، رسول سے محبت کیجئے. اللہ تعالیٰ اس کانفرنس صدقۃ فن میں ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ مسلمان بنائیے، نبی سے قریب کرے، قرآن سے قریب کرے، بزرگان دین سے قریب کرے. واقعاً دہا دے حاصل شد فراغ ما علینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.